بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سیاست باختیار نہیں ہوتی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی, وہ کہتے ہیں نا جمہوریت, تو جمہوریت تو سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے. اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو, بات چیت کرو, بات چیت کرو, اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو, بات چیت کرو. اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت, جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے, یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا, وہ بااختیار وزیر اعظم تھا, جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کو نہیں تھا, فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا, آپ کا آرمی چیف ہے, اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کا پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. کس کی بات کی کہ جب دہشت گردوں کو یہاں پہ لایا گیا, بسایا گیا, جو بھی پالیسی تھی, وہ پالیسی ظاہر ہے کہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں بنائی تھی, اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی برابر کی شریک تھی. تو اگر آپ ان کو اسپیئر کر کے صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر برڈن ڈالیں گے تو میرا خیال ہے اس کو ایک سلیکٹیو جسٹس کہا جائے گا, انفارچونیٹلی. ساتھ ہی ساتھ اگر اس طرح کے کرائمز دنیا میں کہیں ہوتے تو وہ وار کرائمز میں آتے. اس کا کب تک باقی سب کا کب احتساب کیا جائے گا, یہ ایک اہم سوال ہے. اور ساتھ ہی ایک اور مختصر سی بات کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ کہتے ہیں بار بار کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اور آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہاں پہ ایک ول پاور ہے, پولیٹیکل ول وہاں موجود نہیں ہے. پھر آپ کس طرح سے آپریشن لانچ کریں گے, یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کو کس طرح سے آپ پھر کنڈکٹ کریں گے؟ اچھا, پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے, آج کہہ رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے. آپریشن ہو رہے ہیں نا, ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں. بیکاز دی سیکورٹی, میں نے آپ پہلے بار بار کی, کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. دی ٹیریٹریل انٹیگریٹی اینڈ دی سیکورٹی آف دی اسٹیٹ, یہ ہمیں جاننا ہی ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے یہ آئین کی کتاب ہے, یہ آئین کی کتاب ہے نا, یہی ہے نا فنڈامنٹل بک جس سے آپ کا پوری اسٹیٹ چلتی ہے. اس میں فریڈم آف ایسوسیشن ہے آرٹیکل 17, جہاں پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر ہے, ایسے ہی ہے نا. اس میں بھی لکھا ہے ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دی سروس آف پاکستان شیل ہیو دی رائٹ ٹو فارم بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دی انٹرسٹ آف دی سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان. یہ آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون, کوئی پولیٹیکل, کوئی ایسوسیشن, کوئی فریڈم آف ایکسپریشن جو سی ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو سکتی. یہ میری بہن کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ ہم نے جو اوتھ لی ہے اس ملک کی سوورینٹی انٹیگریٹی کی لی ہے یا نہیں لی ہے؟ آئی تھنک وی آر ایبسولوٹلی کلیئر, یو آر ایبسولوٹلی کلیئر. ہمیں ان خوارج کا بھی کلیئر ہے کہ ان کا کوئی پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی سے تعلق نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہونے نہیں دیں گے, تو کیا ان کی شخصیت, کیا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچے اور بچیاں اس ملک کی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کے آگے. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خوزدار میں اسکول بس کی معصوم بچیاں, بچے شہید ہوئے. کس میں ڈھونڈے ان کا خون؟ کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. وانا کے اندر بچوں پہ حملہ ہوا, آپ کی فوج درمیان میں آئی, 3 ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی جان دے کے ان بچوں کو بچایا. کس میں ڈھونڈے ان کا خون کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کی پولیس کے بچے, آپ کے ایف سی کے بچے, آپ کے سیولینز کیا شہید نہیں ہو رہے صوبے میں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, کہتے ہیں کہ کابل سے آپ جو ہے بھیک مانگیں گے سیکورٹی کی, تو کیا کریں گے پھر آپ؟ تو ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, ریاست کو بھی کلیئر ہے, اس ملک کے بچوں کو بھی کلیئر ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی کلیئر ہے. کیا آپ یہ کہتی ہیں کہ چونکہ وہ کہتے ہیں تو وہاں پہ جو سا ہے, جو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کے اندر آپ کو آسما شرازی کو اجازت نہیں کہ وہ یہ سوال کر سکیں, کہ اس کو امپوز کر دیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں. تو وی آر ایبسولوٹلی کلیئر, ریاست کلیئر, آپ کو بھی کلیئر ہے. یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ کوئی شخصیت, کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے, کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے. جو آپ نے بات کی سلیکٹیو, کہ جی یہ سلیکٹیو جسٹس ہے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ
دی स्टेट के फैसले होते कैसे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे ऊपर एक नैरेटिव है जो सियासी नैरेटिव डाला जाता है, जिसके अंदर जो सा है इख्तियारात मुकम्मल लिए जाते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं ली जाती, बिल्कुल नहीं ली जाती। और उसका जो तरीका वारदात है वो ये है कि जी हम तो बेख्तियार थे। जो हुकूमत होती है वो बाख्तियार होती है। आज जो हुकूमत है वो बाख्तियार है, जो पहली हुकूमत ही बाख्तियार थी उससे पहले ही बाख्तियार होती है। उसके अख्तियार को वो अपने मुख्तलिफ इदारों के जरिए अमलदारी में लाता है। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिट ऑफ द स्टेट इज द आर्मी। एक FBR भी उसका इदारा है, एक उसका इदारा जो सा है आपकी पुलिस भी है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी होती है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें रिलीजियस डिपार्टमेंट्स भी होंगे। देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो रिट ऑफ द स्टेट को कायम करते हैं। हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इदारे हैं ये उस तरह बाख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए, बिकॉज ऑफ द पोलिटिसाइजेशन दैट हैव क्रेप्ट इनटू देम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या आपकी इदारों में सियासत आ चुकी या नहीं आ चुकी, उसमें सियासी अमलदारी है या नहीं है, दिल पे हाथ रख के बताएं कि उनके अंदर क्या वो ऑटोनॉमी, क्या वो इंडिपेंडेंस, क्या वो स्ट्रेंथ है जो होनी चाहिए। तो ये तो एक बड़ा मजे का खेज बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते हैं। क्योंकि एक इदारा है जो अपने ऊपर, हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी सियासत से, और हर किस्म की सियासत, एक ABCD, हम कहते हैं हम किसी की सियासत हम पे ना लागू करें। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडर, तमाम सियासी नजरियात, तमाम एथनिसिटी, तमाम कौमें, तमाम मज़ाहिब, तमाम फिरके हमारे लिए बराबर हैं जब अगर वो पाकिस्तानी है। दैट्स व्हाट वी से। डोंट इम्पोज योर पॉलिटिकल लव ऑन अस। दैट डजंट मीन कि वो सियासत बाख्तियार नहीं होती। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सबसे, सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है। उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो, बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। और भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूं। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था, आपका आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो इतना इख्तियार तो किसी वजीर आजम का पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया। और कौम का एक ही शायर है हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। हम तो उसको पढ़ के से आए थे, ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे, क्योंकि उनकी सियासत जो सी ये डिमांड करती थी। तो आप जो से ना उनको अंडर प्ले ना करें। वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, वो जो खप्त उधर था वो खप्त अभी भी है। तो उनसे कोई पूछे कि आपको क्या मोहब्बत है इन तालिबान से, इन दहशतगर्दों के साथ, आपको इनकी परवर्टेड आइडियोलॉजी के साथ आपको क्या मोहब्बत है, किसके कहने पे आप ये पूरा का पूरा पाकिस्तान को और अपने सूबे को तो झोंक रहे हैं इस आग में, जिसका ईंधन बन रहे हैं आपके बच्चे, जिसकी वजह से वहां पे तरक्की नहीं हो रही, वहां पे कारोबार नहीं आ रहा, वहां पे सिक्योरिटी नहीं फील हो रही लोगों को, और उसके कितने इल्ज हैं जो आगे जा रहे हैं।